سلامت رہے اے بریلی میرا پاوے جنت میں تو أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثيل له لا مثال له لا ضد له لا ند له لا مثل له لا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومحبوب ربنا وطبيب قلوبنا وراحة صدورنا وقرة عيوننا ذر الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله مظهر الأتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وكرم وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والآمنين والمطمئنين والمستبشرين والفرحين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود عزیز دوستو 11:30 بج گئے. میں اردو میں تقریر کروں گا. ویسے ابتدا اس لیے کی ہے کہ میاں والی اور بہاول پور میں کوئی فرق نہیں ہے, معمولی الفاظ ہوتے ہیں, پر میں اردو میں تقریر کروں گا. میں نے آیت کریمہ پیش کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے سچوں کے ساتھ رہو. یہ اللہ کریم کا حکم ہے. ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو, نجات پاؤ. آپ اس دور میں دیکھ رہے ہیں بڑے مذہب ہیں دنیا میں. آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ٹڈی دل کی طرح مذہبی مذہب پھیلے ہوئے. ایک گھر میں دیکھو جناب 10 مذہب ہیں. باپ کا مذہب اور ہے, ماں کا مذہب اور ہے, بیٹے کا مذہب اور ہے, بھائی کا مذہب اور ہے, بھتیجے کا مذہب اور ہے. یہ دیکھیں صرف میاں والی میں نہیں, آپ جہاں بھی چلے جائیں گے آپ کو اسی طرح سے مختلف مذہب ملیں گے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو وہ مذہب دیا ہے جو صدیق اکبر کا مذہب تھا. اللہ کریم نے آپ کو سونا مذہب دیا ہے. میں چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں یہی مسئلہ پیش کروں گا کہ اللہ کریم نے اس دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مذہب بنایا ہے تو اہل سنت. اسی پہ زندہ رہو, اسی پہ مرو اور اسی پہ اٹھو. یہ اللہ کریم کا حکم بھی یہی ہے, کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو. جو سچے ہیں کون؟ عبد القادر جیلانی. سچوں کے ساتھ رہو کون؟ معین الدین اجمیری. سچوں کے ساتھ رہو مجدد الفسانی. سچوں کے ساتھ رہو شہاب الدین سہروردی.
اللہ کے جتنا ولی ہیں وہ سچے ہیں، ان سچوں کے ساتھ سنی ہے، باقی سارے ان سے دور ہیں، ان سے دور ہیں تو اللہ سے بھی دور ہیں، جہنم کے ایندھن۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ ہم جو ہے ان میں سے سچوں میں سے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ معجزہ، صدیق نے معجزہ دیکھا سورج پلٹتے ہوئے، حضرت عمر نے معجزہ دیکھا چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے، انہوں نے پتھر کلمے پڑھتے دیکھے، چاند الٹتے دیکھا، سورج الٹتے دیکھا۔ وہ معجزہ ان کے لیے تھا، یہ معجزہ تیرے میرے لیے ہے کہ گھر گھر میں مذہب مختلف ہو گئے ہیں۔ حضور نے کئی سال پہلے فرمایا، جو حضور نے پہلے فرمایا اس کا صدور آج ہو رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ وہ معجزہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ معجزہ ظاہر ہے۔ ذرا بتائیے، یہ جتنا مذہب فاروق اعظم کے دور میں تھے، یہ مذہب حضرت علی کے دور میں تھے، یہ مذہب صحابہ میں نہیں تھے، یہ مذہب جو بدلے ہیں یہ آج بدلے ہیں، تو ہم نے دیکھا آج بدلے ہیں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے جو آپ نے 1400 سال پہلے بتایا، معلوم ہوا حق پہ اہل سنت ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حق پہ اہل سنت ہے؟ یہ حدیث پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا ستفترق امتی، یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، سیاستہ کی روایت ہے، ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعون ملہ کلھا فی النار الا ملۃ واحدہ۔ سرکار نے فرمایا میری امت بگڑ جائے گی، فرقے فرقے ہو جائے گی، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ یہ حضور نے علم غیب بتایا ہے، حضور کے زمانے کی بات نہیں، حضور کے سامنے کی بات نہیں۔ ارشاد فرمایا اب مستقبل میں سین استقبالیہ ہوتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے تصدیق کریں، دیوبندیوں سے تصدیق کریں، وہابیوں سے تصدیق کریں کہ سین صوفہ مظاہرے پر داخل ہو، وہ مستقبل کی دلیل ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میرے بعد دنیا میں مختلف فرقے ہوں گے، میں نے مان لیا کہ یہ میرے نبی کا علم غیب ہے۔ جس نے مان لیا کہ علم غیب ہے وہ نبی کی تصدیق کر رہا ہے، جو نہیں مانتا ہے وہ نبی کی تکذیب کر رہا ہے۔ یہ آپ کو تصدیق ہو رہی ہے۔ اللہ تصدیق ہوئی کہ نہ؟ جناب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تصدیق ہوئی کہ نہ؟ کہ بھئی حضور نے جو 1400 سال پہلے فرمایا وہ جیسے فرمایا ویسے ہم نے آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ نبی پاک کے علم غیب کی یہی دلیل ہے۔ تو غیب کی دلیل کو صرف سنی مانتا ہے تو یقینی مانیے کہ سنی ہی حق پر ہے، کیونکہ غیب مانتا ہے تو سنی مانتا ہے۔ باقی فرقوں کو دیکھ لیں، علماء موجود ہیں، دوسروں میں بھی پوچھ لیں، تو وہ علم غیب نبی کا مانتے نہیں، بلکہ صرف نہیں مانتے بلکہ وہ تو ماننے والوں کو مشرک کہتے ہیں۔ تو نبی کریم نے جو فرمایا کہ میری امت میں یہ فرقے ہوں گے، یہ علم غیب ہے، علم غیب تم اور میں مانتا ہوں، اسی لیے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم حق پر ہیں۔ پر دلیل اور حدیث آگے بتا دی ہے، فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس میں ذرا آپ ہوشیاری کرنی ہے۔ وہ حضور نے فرمایا کہ 73 میں سے 72 کہاں جائیں گے جناب؟ ایک پھر بولیے، 72 کہاں جائیں گے؟ یہ اس پر یہ مضبوط رہنا، کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں، کیا مطلب؟ کلمہ بھی میرا پڑھیں گے، قرآن بھی میرا پڑھیں گے، اسلام کا دعویٰ بھی میرا کریں گے، مسجدیں بھی میری بنائیں گے، دین بھی میرا پھیلائیں گے، ہوں گے میری امت کے دعوے دار۔ پر سرکار نے فرمایا ہوں گے پکے بے ایمان،
یہ میں نہیں کہہ رہا، ذرا غور کیجیے، اگر حضور کے اسی ارشاد کو مانو گے تو بہشت ملے گی، اگر جناب انکار کریں گے تو آپ بھی اس 72 کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں 72 جہنم میں جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جائیں گے، یقین کیجئے 14 طبق الٹ سکتے ہیں، نبی کا فرمایا ہوا بدل نہیں سکتا۔ عقیدہ رکھیے، عقیدہ سنی کا عقیدہ اللہ پکا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب میں سمجھ گیا، قاری ہے تو کیا ہوا، عالم ہے تو کیا ہوا، حاجی ہے تو کیا ہوا، مفسر ہے تو کیا ہوا، مدرسہ بنایا تو کیا ہوا، اسلام کی خدمت کی تو کیا ہوا، بس سب سمجھ لیجئے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان کو تم دیکھتے ہو کہ بہت بڑے نمازی ہیں پر ہیں تو جہنمی، تم دیکھتے ہو کہ یہ بڑے قاری ہے پر ہیں تو جہنمی۔ میں حدیث کی تفسیر کر رہا ہوں، جناب کو سمجھا رہا ہوں، آپ کہیں ڈھیل مل نہ ہو جانا، کہیں ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، آپ سمجھیں کہ اللہ کریم کے حبیب نے کہہ دیا ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، وہ سکھوں میں نہیں، وہ 72 جہنم میں جائیں گے، وہ سکھوں میں نہیں۔ یہ حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں، اینی بول رہا ہوں، فتح الباری کی ترجمانی کر رہا ہوں، آپ کو کرمانی کے بیان سنا رہا ہوں۔ سنو، یہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ سکھوں میں نہیں، وہ ہندوؤں میں نہیں، وہ نصارا انگریزوں میں نہیں، وہ یہودیوں میں نہیں، وہ کون ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جاگیں گے، آپ کو یقین ہو رہا ہے، آپ کو یقین ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے نبی کے عاشق ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں۔ نبی پاک نے جو فرمایا ہے ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ 72 جہنم میں یقیناً جائیں گے، سورج نکلے نہ نکلے وہ جہنم میں ضرور جائے گا، چاند نکلے نہ نکلے وہ جہنم میں ضرور جائے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، ہمارا تیرے منہ سے بات ہو گئی، اب ہاں مہر لگ گئی، مہر لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، آمین تو کہہ دو، اللہ آپ کو اس پر یقین کرنے کی توفیق دے، آمین تو کہہ دو۔ فرمایا کلھا فی النار، سب جہنم میں، سارے جہنم میں۔ اب میں ان کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، تو زیادہ سیانا ہے، تجھے زیادہ پتہ ہے، تو مذہبوں کو زیادہ جانتا ہے، جہاں بھی کوئی رہتا ہے تمام کے نام کو تو جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا ملتا واحدہ، ایک ہی ہوگا جو میرے رلے ہوگا۔ ہاں یقین کر لے، اللہ کریم نے تجھے دولت بخشی ہے کہ تو سنی ہوا ہے، کہہ دے الحمدللہ، پھر کہہ دے الحمدللہ۔ میں دلائل قائم کروں گا، دلیلیں، کیونکہ میں دلیل دینے کے لیے آیا ہوں، سمجھانے آیا ہوں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ سنی تجھے مبارک ہو کہ ملتاً واحدہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے، اب عرض کی گئی یا رسول اللہ ما ہم، قالوا ما ہم، یا رسول اللہ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں ہی نبی کے ساتھ ہوں گا، میں ہی بیت میں جاؤں گا، میں ہی حق پہ ہوں، باقی باتیں نہیں۔ یہ سب دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ جی مرزائی سے پوچھو کہتا ہے میں ہوں، شیعہ سے پوچھو کہتا ہے میں ہوں، اگر وہابی سے پوچھو کہتا ہے میں ہوں اکبر، اگر دیوبندی سے پوچھو تو وہ کہے گا میں ہوں اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریح فرماتے ہیں، جو حضور کہہ دیں اب مولانا محمد ابراہیم کی ضرورت نہیں ہے، سید باقر شاہ صاحب کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، خود مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہوں گے ما انا علیہ و اصحابی۔ یہ صحیح روایت پڑھی ہے ترمذی شریف کی، مشکات میں بھی ہے۔ فرمایا
کہ جو میرے رنگ میں رنگے ہوں گے وہی میرے، میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں، سادہ اردو میں. حضور نے فرمایا جو میرے رنگ میں رنگے ہوں گے وہی میرے ہوں گے، جو میرے رنگے میں میرے رنگ میں رنگے ہوں گے وہی میرے ہوں گے. یاد کر لیں. فرمایا جو میرے صحابیوں کے عقیدے پر ہوں گے وہی میرے ہوں گے. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. دوسرا حضور نے فرمایا جو میرے صحابیوں کے عقیدے پہ ہوں گے وہی میرے ہوں گے. یاد کر لے، سبق یاد کر لے. حضور نے فرمایا جو میرے صحابیوں کے عقیدے پہ ہوں گے وہی میرے ہوں گے. اسی لیے سنیوں کو کراچی سے لے کے پشاور تک فقیر نے یہ اعلان کیا ہے اور بار بار سمجھایا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو کہا کرو کہ ہمیں صحابیوں کے عقیدے چاہیے، وہابیوں کے عقیدے نہیں. اس کو یاد کرو، سبق کو یاد کرو. اللہ سمجھ لو کہ میں نے کیا کہا ہے. حضور نے فرمایا آنا علیہ و اصحابی. ڈوڑا یاد کر لیتا ہے تو نبی کے حدیث کا ایک مصرع بھی یاد کر لے. فرمایا جس عقیدے پہ عمل پر نہیں، عقیدے صحیح پر ہے. ہاں اس کے 70 حج ہوں، عقیدے میں کمی ہے وہ جہنم میں جائے گا. یاد کر لے. 70 حج پڑے ہیں، 70 حج پڑے ہیں، 70 سال روزے رکھے ہیں، وہ 70 سال شب بیدار رہا ہے، لیکن اگر بال برابر عقیدے میں کمی ہے جہنم میں جائے. ہاں آپ کو یہ یقین ہوگا. اگر نہیں یقین آتا تو میں ایک مختصر سی دلیل دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے حضور کے زمانے میں صحابی بھی تھے اور منافق بھی. یہ تو سب کو معلوم ہے، ہر مذہب والا مانتا ہے. سب سے پوچھو قرآن نے جب یہ گواہی دی ہے کہ یہ منافق بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، اور منافق کا کردار دیکھیے، خدا کی قسم کبھی نبی پاک کے پیچھے نماز با جماعت ترک نہیں کی تھی. صحابی بعد کو پہنچتے، منافق پہلے پہنچتے تھے. اور نبی کے پیچھے کی نماز کی شان کیا ہے یہ موسیٰ کلیم سے پوچھیے. حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے یہ نبیوں سے پوچھیے. کہا یا اللہ نبوت بخشی ہے، ہم خوش ہیں، پر ایک دگانا تو یار کے پیچھے پڑھنے دے. حضور کے پیچھے کی نماز پڑھنا کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. منافق صرف نماز نہیں، حج بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور حج بھی حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور جنگ میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہے. کوئی نیکی نہیں ہے جو منافق نہ کی ہو، لیکن اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اب بتائیے کہ اتنا بڑے نیک ہیں تو ان کو تو بحث کا اوپر کا حصہ فرسٹ نمبر ان کو ملتا، ان کو تو چوٹی کے اعلیٰ بڑے بڑے مرتبے ملتے. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نا کہ نماز قضا تو قضا. حضور کے پیچھے جماعت پڑھ رہے ہیں، پیر کے پیچھے پڑھ لیتا ہے، سنی خوش ہو رہا ہوتا ہے. پیر کے ساتھ حج پڑھنے جا رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھے پیر کے ساتھ حج مل گیا. ارے اس منافق سے پوچھئے کہ کوئی حج قضا نہیں جو نبی کے پیچھے نہ پڑھا ہو. ہاں کوئی نماز قضا نہیں جو حضور کے پیچھے نہ پڑھی ہو. اتنا بڑی عبادت کے باوجود اللہ کریم نے فرمایا جب یہ مرے گا جہنم کے نچلے طبقے میں ٹھونسوں گا. جہنم کے نچلے طبقے میں کیوں اللہ اتنا سزا دے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا، اوپر کی آگ کچھ نرم، نچلے طبقے کی کچھ گرم، تیسرے طبقے کی پھر اور گرم، چوتھے طبقے کی اور گرم، 6 طبقے مل جائیں 7ویں طبقے تک زیادہ ہی شوخی ہوگی. اللہ نے کہا ان بےایمانوں کو میں شوخی والی جہنم میں بھیج رہا ہوں کیونکہ میرے یار کے دشمن ہیں، میرے نبی کے دشمن ہیں. سوچ لو عقیدہ گندا ہے، نماز چنگی ہے، عقیدہ گندا ہے. ارے سن لے حج چنگا ہے لیکن عقیدہ گندا ہے، اس کی نیکی چنگی ہے لیکن عقیدہ گندا ہے. آپ یقین کر لیں کہ متھے میں محراب پڑ جاتے ہیں. میں جاتا ہوں سعودی ہر سال، بلکہ 2 دفعہ جاتا ہوں، تو ہماری ساری نماز نجدیوں کا یہ صرف ایک رکوع،
رکوع میں کھڑے ہیں گھنٹے گھنٹے گزر رہے ہیں، سجدے میں کھڑے ہیں گھنٹے گھنٹے گزر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا جو میرے صحابیوں والی بات ہو تو وہ عقیدے ہیں، عمل نہیں ہے، عمل تو شنگار ہیں وہ ہو جائے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو عقیدے صحابیوں کے تھے وہی عقیدے سنیوں کو نصیب ہوئے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ایک میں سفر کر کے آیا، ایک ٹائم دیر سے دیا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیند نہیں کریں گے، نیند کریں گے؟ نہیں، کوئی شوق ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھنڈا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، نیند کرو گے؟ کرنا اور نیند کرنے کا پروگرام ہو تو ہاتھ کھڑا کرو، نہیں ہے ماشاءاللہ جاگو، کیونکہ میں مختصر ٹائم میں جناب کے ذہن میں ایسے بٹھا دوں گا جیسے کہ ماں نے دودھ کو تیرے پیٹ میں بٹھا کر تجھے جوان بنا لیے۔ بٹھاؤ دماغ میں، بٹھاؤ سبق ہے۔ میں مدرس ہوں، مقرر نہیں، حضرت صاحب مقرر بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں۔ ہاں میرے دوستو، عبد الرحمان صاحب میرے عزیز بہترین مقرر ہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا، میں تدریس کر رہا ہوں، سبق دے رہا ہوں کہ یاد کر لے کہ صدیق کا عقیدہ کیا تھا، عمر کا عقیدہ کیا تھا، ابو ہریرہ کا عقیدہ کیا تھا، بلال کا عقیدہ کیا تھا۔ میں تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم صحابہ کا وہی عقیدہ ہے جو آج تمہیں فاضل بریلوی احمد رضا نے تمہیں تقسیم کر کے دیا ہے، یہی عقیدہ ہے، اسی عقیدہ پہ رہو، اسی عقیدہ پہ رہو۔ اب میں ابتدا کر رہا ہوں صدیق اکبر سے۔ مختصر وقت میں آپ نیند آئے نا تو اپنے آپ کو خود تھپڑ مار دیں، مجھے مارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سنو، صدیق اکبر کا عقیدہ چنگا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صدیق، اللہ اللہ، ساری خدائی ایک طرف، میرے صدیق کا عقیدہ ایک طرف۔ فرمایا کہ سارے ترازو میں دنیا بھر کے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ لو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو۔ فرمایا لا راجہ ایمانو ابی بکر، لا راجہ ایمانو ابی بکر۔ ذرا غور کر لے کہ صدیق کو نمبر اول دیا ہے تیرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق کا نمبر اول، صدیق کا نمبر اول کہہ بھی دیا کر۔ اور ناز خان ہے، ناز خان، وہ اپنا مصرع پڑھاتے ہیں، میں بھی آپ کو اپنا مصرع پڑھاتا ہوں۔ صدیق کا نمبر، زور سے صدیق کا نمبر، زور سے بول دے صدیق کا نمبر۔ یہ صدیق کا نمبر اول کیسے اول ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ تمام کائنات کے ایمان ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں میرے صدیق کا ایمان، لا راجہ ایمانو ابی بکر، ابی بکر کا ایمان عقیدہ سب سے بڑھ جائے گا، سب سے بڑھ جائے گا، جو چوٹی میں ہے، چوٹی میں ہے۔ میں آپ کو ان کے ایمان کا آغاز بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو دولت ایمان ملی رسول کے در سے ملی، رسول کے در سے ملی، لیکن ملی اس طرح جس عقیدے پہ تو ہے۔ یہ عقیدہ ظاہر کیا، میرے نبی نے ان کے سینے کو ایمان سے بھر دیا۔ یہ حدیث جو میں جناب کو بیان کر رہا ہوں یہ 15 کتابوں میں ہے، صرف میں آپ کو 2-3 کتابیں بتا دیتا ہوں۔ الصواعق المحرقہ، علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کیا سند کے ساتھ، اور اسی طرح حضرت علامہ حجر کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالت الخفا میں اس حدیث کو نقل کیا۔ علامہ عینی بدر الدین نے شرح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا۔ چلو 4 یاد کر لیں۔ فتح الباری میں حضرت علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت ابو بکر تجارت کی لائن میں شام کے ملک میں ایک گلی میں پھر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر، ہم مسجد کہتے ہیں وہ گرجا کہتے ہیں، گرجے میں اندر ایک بابا بیٹھا ہے اور جس کی 450 سال عمر ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا ہوں، گلی میں جا رہا ہوں، یہ کہانی نہیں حدیث ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، سمجھیں کہ صدیق اکبر نے کہا میں گلی سے گزرا، بابے نے کہا یا ابا بکر ابن ابی قحفہ ہاں تعال الیہ، یارا میرے پاس آ جا، میں نے تیرے سے بات کرنی۔
حضرت ابو بکر کو کون بلا رہا ہے؟ بابا. 450 سال کی عمر. ان کا نام ہے ازدی. ان کا نام ہے ازدی. الف دال دے یا دال یہ تو ازدی با فقیر ہے. اندر درویش بیٹھا ہے. یا ابا بکر، اے ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ تعال لیا میرے پاس آ جا. صدیق اکبر یہ ڈاکوؤں کا بھیجا ہوا نہ ہو، کیونکہ میں تاجر آدمی ہوں. بابا میرے سے لوٹنا چاہتا ہے. وہ انصاف فرمایا ڈرنا، کتاب سامنے رکھی ہوئی ہے، میرے اللہ نے تیرا نام بھی لکھ دیا ہے، تیرے ابے کا نام بھی لکھ دیا ہے، تیرے قبیلے کا نام بھی لکھ دیا ہے، تیری رفتار بھی لکھ دی ہے، تیری گفتار بھی لکھ دی ہے، یہ تیرا قد بھی لکھا ہے، اس میں تیرا ڈھنگ بھی لکھا ہے، تیرا طرز طریق بھی لکھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے کہ یا تو جادوگر ہے یا کوئی مکار ہے. پر مکار ہوتا، جادوگر ہوتا تو یار یہ میرے قبیلے بتا رہا ہے. میں قریب گیا، میں ڈالنا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو تیری ماں جانتی ہے یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں اور کوئی جانتا ہی نہیں. یاد کر لو، یاد کر لو، تمہارے فائدے کی بات ہے. پھر کہتے ہو جی وہابی ہمیں تنگ کرتے ہیں. ارے وہابیوں کو تو ایک ہی ہے ہتھیار کافی ہے، باقی تو ہمارے ہاں ہزاروں ہتھیار علمی موجود ہیں. تو یاد کر لے. سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی صدیق کے برفض فرما رہے ہیں. میں قریب جا کے بیٹھا، فرمایا تیری ران پر کالا تل ہے، تل کالا. کہ بھئی ران کو تو صرف بندہ آپ دیکھتا ہے نا، یہ آپ دکھاتے پھر رہے ہیں، آپ ننگے پھر رہے ہیں. ہاں حضرت ابو بکر کرنے گئے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نے میرا نام، میرا کام، میرا باپ، میرا دادا، میرا قبیلہ اور فساد، یہ میرا تل بھی بتا دیا ہے. میرے خدا نے لکھ دیا ہے کہ میرا محبوب محمد ہوگا، میرے محمد کا یار ابو بکر ہوگا، میرا یار کا یار ابو بکر ہوگا. اسی لیے سن لے کہ یار کا یار بھی یار ہوتا ہے، یار کا یار بھی یار ہوتا ہے. اللہ میرے اللہ نے پہلی کتابوں میں اپنے یار کے نقش و نگار بھی لکھے، اپنے یار کے نقش و نگار بھی لکھے کہ صدیق کا قد اتنا ہوگا، صدیق کا بولنا ایسے ہوگا، صدیق کا بولنا ایسے ہوگا، صدیق کا چلنا ایسے ہوگا، صدیق کا رنگ ایسا. ساری جتنے ہی ہے ان کی سوانح عمری بیان کر دی. پر میں طویل بات نہ کریں، میں ابھی تمہیں کہتا ہوں کہ تیرے کے ساتھ اسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ تو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا جلد جا مکے. یہ غیب ہے، غیب ہے، غیب ہے. سن لو غیب ہے. اس کو غیب کی تعریف صحیح ہے، علماء مانتے جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. کون بابا بول رہا ہے؟ بابا بول رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے آج کی تاریخ ہے. بابا ملے گا صدیق کو خبر دے گا تو جا مکے پہنچ اور جا کے پہلے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ. تیرے نبی محمد نے نبوت کا کل اعلان کر دیا ہے، آج تجھے خبر دے رہا ہوں. تو دوڑ لگا، جلدی مکے پہنچ اور جا کے کلمہ پڑھ. صدیق کہنے لگے سبحان اللہ، وہ دل والی آرزو آج پوری ہو رہی ہے. تجارت چھوڑی بھاگے، کبھی پہنچے مکے پہنچے. حدیث بیان کر رہا ہوں، قصہ نہیں ہے. صدیق اکبر مکے پہنچے. ابو جہل پہلے انتظار میں تھا. ابو جہل نے کہا یار وہ جو تیرا دوست ہے، ہاں یہ حضرت صدیق اکبر کی خوش قسمتی ہے، 2 سال چھوٹے ہیں حضور سے. چھوٹے پن میں بھی رلے، جوانی میں بھی رلے، بڑھاپے میں بھی رلے، قبر میں بھی رلے اور حشر میں بھی رلے. ہاں جو نہیں مانتا ہو اس کو چھوڑ، تو اپنی بات سمجھ. صدیق اکبر کو خود تانا دیا ابو جہل نے، یار تیرا یار ہے. ہم سرائکی میں سے کہتے ہیں چھترنے یا لادا یار، یعنی یہ بال جائے پیدا ہوئے تو چھوٹے ننے منے آپس میں کھیلتے پھرتے ہوتے ہیں. چھوٹا یا تیرے یار نے ایک بات کر دی ہے اس کو جا کے سمجھا، کیونکہ تیرا پرانا یار ہے. انہوں نے کہا کیا بات کی ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. صدیق نے کہا بابا سچا ہوا. دیکھو بابا بیٹھا ہے شام میں، بابا بیٹھا ہے اس ملک کے شام میں، وہ کتاب دیکھ کر بتا رہا ہے. میں اس کو علم غیب مانتا تو ہوں، لیکن کتاب سے بتا رہا ہے میرے نبی کا وہ علم ہے جو کسی کتاب کا محتاج ہے ہی نہیں. میرے نبی کا اسی لیے فرق کر رہے ہیں. حضرت صدیق
خوش ہو کر نبی کے دروازے پر حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ حاضر ہوا ہوں, سنا ہے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, مجھے انتظار تھا آپ آئیں گے, مجھے تجھ پر اعتبار ہے, کلمہ پڑھ لے تاکہ میرے دین کی اشاعت ہو. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صدیق اکبر کلمہ پڑھ رہے ہیں, حضور نے فرمایا اب جا کے اشاعت کرو. آپ کی حضور میں جاؤں گا تو میرے سے دشمن پوچھیں گے کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی معجزہ بھی دیکھا؟ کیونکہ نبی جب تک معجزہ نہ دکھائے آگے کلمہ پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ موسیٰ کلیم نے معجزہ دکھایا, عیسیٰ روح اللہ نے معجزہ دکھایا, ابراہیم خلیل نے معجزہ دکھایا. آپ بھی کوئی معجزہ تو دکھائیں. مجھے تو ضرورت نہیں ہے, دشمن کو جواب دوں گا. حضور ہنستے ہوئے فرماتے ہیں وہ جو بابا کہہ رہا تھا وہ معجزہ تھوڑا ہے جو اور معجزہ مانگتا ہے. غور کر سنی, صدیق کا پہلا نمبر اول تو کیوں ہے؟ علم غیب پر بنیاد رکھی جا رہی ہے. معلوم ہوا کہ صدیق علم غیب مان کر دولت ایمان سے مشرف ہو رہا ہے. وہ دولت جو صدیق کو پہلے دن ملی تھی بریلوی کو اللہ نے قیامت تک عطا کر دی ہے. ایسے سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ. یہ بہت بڑا لمبے مضمون ہے, کیونکہ میں جب درس دیتا ہوں مجھے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور مجھے تو تھکان نہیں ہوتی. مجھے پھر ارمان لگتا ہے شاگردوں کا. مجھے آپ کا ارمان لگ رہا ہے کہ یارو آپ کیا کہو گے کہ بھئی یہ آیا تو مدت کے بعد آیا. پہلے بھی میں آیا کرتا تھا, پہلے بھی میری تقریریں ہوتی تھی پر وہ بھول گئی. اب سنو صدیق اکبر کے عقیدے پر 2 اور باتیں بتاتا ہوں, پھر 1-2 صحابیوں کے بتا دیں گے, پھر 2 بج جائیں گے, پھر گھر جاتے جاتے 3 بج جائیں گے, اذان ہو جائے گی. چلو ہم خوش ہو جائیں گے کہ ایک رات تو میلاد کی ہم جاگتے رہے. ایک بات درشی پڑھیے, یہ ہے صدیق اکبر کے ایمان کی ابتدا. اب آپ کے وصال کے عقیدے پیش کرتا ہوں. درمیان میں تو بے شمار ہے نا وصال کا. صدیق اکبر نے جاتے جاتے وصیت فرمائی کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو مجھے نہلا دھلا کر حضور کے روضے پہ لے جانا. یہ حوالے کی ضرورت نہیں ہے, مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ میں اس کے حوالے دے دیے ہیں, کرامات صحابہ میں اس کے حوالے اس نے دے دیے ہیں, اور حدیثوں میں بے شمار حوالے ہیں. لیکن سمجھیے یہ کہ وصیت آخری عقیدے کی بات ہے. بندہ آخر میں یہی سوچتا ہے کہ میری وصیت آخری ہے, مرنے کے بعد میری نجات کا سبب ہے. اب صدیق اکبر نے جو وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد, میرے جانے کے بعد مجھے نہلا دہلا کر حضور کے دروازے پر لے جانا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, لوگ دنیا میں مزار کے جانے کے قائل نہیں. میرا صدیق موت کے بعد بھی مزار پہ جا رہا ہے. یہ سمجھتے جاؤ, اللہ سمجھتے جاؤ, اللہ اللہ. او بھولا سنی, او بھولا سنی بھولا. میں کہتا ہوں یہ بھیڑے لے لے, سنی ہے بھیڑا لیلا. جانتے ہو بھیڑا لیلا؟ بھیڑ کا چھوٹا بکرا, اس کو ہم سرائکی میں بھیڑا لیلا کہتے ہیں. تو وہ بھیڑا لیلا ہے, تم بس سمجھ لیا جی, سمجھ لیا بس. ہاں سوچ کہ ہم مزاروں پہ جانے کے کیوں عاشق ہیں. میرا صدیق عاشق ہے. ہم داتا کے در پہ جاتے ہیں, صدیق کی سنت ادا کرتے ہیں. ہم بابا کے مزار پہ جاتے ہیں, صدیق کی سنت ادا کرتے ہیں. لوگ دنیا میں کم جاتے ہیں, میرا صدیق وصال کے بعد بھی مزار کی آرزو کر رہا ہے. اب دوسرا عقیدہ دیکھیے, تیرا عقیدہ ہے میرا نبی زندہ. سنی زور سے بول, میرا نبی. زور سے بول, میرا نبی. زور سے بول, میرا نبی. ارے یہ کس کا عقیدہ ہے کہہ دے. یہ صدیق کا عقیدہ ہے کہ کہتا ہے مجھے حضور کے در پہ لے جانا. زندے کے پاس جانا ہوتا ہے, مردے کے پاس جانا نہیں ہوتا. صدیق کا عقیدہ ہے. یہ عقیدے کی بات ہے, کیونکہ
میں شعر تو پڑھتا ہی نہیں مجھے نقطے آتے ہیں، مجھے تو عقیدے آتے ہیں. تو عقیدہ یاد کر لے کہ یہ نبی کا زندہ ماننا یہ صدیق کا عقیدہ ہے، اور صدیق کا پہلا نمبر حدیث میں آپ سن چکے ہیں. تو صدیق کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی زندہ بھی ہے اور میرا نبی سنتا اور جانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. یہ سارے 72 جتنا مذہب ہیں میں ان کے لیے تردید کر رہا ہوں، آپ کی تصدیق کر رہا ہوں. آپ اسی میں سمجھتے جائیے کہ نبی کو زندہ مانتا ہے تو صرف سنی مانتا ہے، اور نبی کو سننے والا جاننے والا مانتا ہے تو سنی مانتا ہے. سنی کا عقیدہ ہے میرا نبی دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے. کیوں؟ نبی کے لیے قرب و بود کی قید ہے ہی نہیں. یہ خیال چھوڑ دینا. کوئی عرش پہ بولتا ہے تو میرا نبی سنتا ہے، کوئی تحت سرا میں بولتا ہے تو میرا نبی سنتا ہے. یہ قاعدہ شریف سمجھ لے کہ جب اللہ نبوت کا تاج سر پہ رکھتا ہے 18,000 عالم کے حجاب ہٹا کر ان کو اپنے ہتھیلی پہ کائنات رکھ کے دیتا ہے تاکہ حبیب دیکھتا بھی رہے اور سنتا بھی رہے. یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ نبی سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اگر یہ عقیدہ نہیں تھا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی سے ان کو کہنا غلام آ گیا ہی. جو دے سنی ہے بھولا نہ بن ہوشیار بن. میں کیا عرض کر رہا ہوں، صدیق کا عقیدہ یہی ہے کہ عرض کر دو کہ آقا اور تیرا بوڑھا غلام آ گیا ہے. اگر دیکھیے پھر حضرت صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی کو اختیار ہے، نبی مختار کل ہے، نبی کو اختیار ہے. یہ سنی کا عقیدہ ہے. کیوں؟ اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر یہ نہ کہتا سونیا میں آ گیا ہوں. اگر اندر سے جواب ملے کہ یار کو یار سے ملا دو تو مجھے روضے میں دفن کرنا، اگر جواب نہ آئے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا. تو معلوم ہوا صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی اختیار بھی رکھتا ہے کہ گھر میں آنے دے یا نہ آنے دے. گھر والے کو اختیار ہوتا ہے نا بھائی، گھر والے کو اختیار ہوتا ہے، کسی کو آنے دے کسی کو نہ آنے دے. یہ صدیق کا عقیدہ ہے. تو یہ صدیق اکبر نے بتا دیا کہ سنی قیامت تک میرے عقیدے کو پھیلاتا رہے، میں تیرا تو میرا. کل قیامت میں خوش ہو کے کہوں گا یا اللہ میں اگرچہ غریب تھا لیکن عقیدہ تو میرا امیر تھا. میرا عقیدہ امیر ہے. صدیق ورگا عقیدہ کسی کا ہو سکتا ہی، عمر جیسا عقیدہ کسی کا ہو سکتا ہی، صحابی جیسا عقیدہ ہو سکتا ہی نہیں. تو اسی لیے ہم عقیدے میں امیر ہیں. آپ اپنے اس عقیدے پہ ناز کیجئے. سنو میرے عزیزو، میں اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا. یہ جو انگوٹھے چومتے ہو نا یہ بھی صدیق کی سنت ہے. اس پر جو ہے دیوبندی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور میں ان کو جواب دے رہا ہوں اور پھر اس کو آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ بھئی مولوی رشید احمد گنگوئی نے کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں ضعیف نہیں ہے. جو صدیق اکبر کی سند سے یہ روایت منقول ہے تو وہ حدیث صحیح ہے. تو میں حضرت صدیق اکبر والی روایت پیش کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے شریف میں بیٹھے ہیں اور یہ یہاں پہ ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے. اللہ کو مدینے لے جائے، آپ کو اللہ مدینے لے جائے. جو مدینے گئے ان سے پوچھو. یہ دروازہ ہے اور یہ پہلا ستون ہے اور صدیق اکبر شمال کی طرف منہ کر کے یوں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ اذان کی جگہ ہے، بلال اذان دے رہا ہے. جب یہاں پہنچا اشہد ان محمد رسول، اور میری طرف دیکھ، حضور اندر دیکھ رہے ہیں، صدیق اکبر بھائی بیٹھے ہیں کہتے ہیں صدقے محمد صدقے محمد. وہ عربیہ میں اس کا ترجمہ نہیں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. سنو صدیق اکبر کو حضور نے